الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کی جانوں سے بھی زیادہ افضل ہیں، زیادہ حقدار ہیں تعظیم کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات یعنی ہماری امہات المؤمنین وہ امت مسلمہ کی مائیں ہیں۔ آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ دین اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت جس میں ختم نبوت بھی آ جاتی ہے، اور آخرت پر یقین، یعنی قیامت والے دن سب مردوں کو جگایا جائے گا، انسانوں کو ان کا حساب لیا جائے گا، یہ عقیدہ۔ اس میں سے جو عرض کرنا تھا رسالت اور ختم نبوت کے بارے میں کہ سیاسی جلسوں کے اندر کیسے کلمات کہے گئے ہیں، یہ وہ 3 بنیادی عقیدے اسلام کے جس میں بندہ جو ہے ذرا بھی گڑبڑ کرے گا تو فارغ ہو جائے گا۔ جیسے توحید میں تھوڑی سی ملاوٹ ہوئی تو اسلام سے فارغ ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی میں، رسالت ختم نبوت میں تھوڑی سی بھی انہوں نے ملاوٹ کی، کسی کو یعنی شریک کیا یا ان کے برابر قرار دیا، نعوذ باللہ جیسے ہو رہا ہے جلسوں میں، تو ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ تو یہ 3 بنیادی عقائد ہیں، تمام مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینی چاہیے۔ اللہ معاف فرمائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے برابر اس کے والدین کو قرار دیا جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ پیغمبر سے کم تو نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ ایک واقعہ سنیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تو عرش معلیٰ پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو اپنے نالین مبارک تعظیم کی وجہ سے اتار رہے تھے کہ عرش معلیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ جوتی کیوں اتاریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ادب کی وجہ سے اتار رہا ہوں کہ یہاں سے آگے اللہ تعالیٰ کی مناجات کا مرحلہ شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جوتے نہ اتاریں، آپ کے جوتوں کی خاک مجھے اپنے عرش سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ یہ تو وہ درجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امام الانبیاء ہے، انبیاء کے سے بھی سینئر ہے وہ۔ تو 14ویں صدی کے ایک امتی کو، وہ بھی اپنے کردار کے اعتبار سے بدبودار قسم کے لوگ ہیں، غیر ملکی شہری ہیں سارے، اس کی جماعت میں سارے غیر ملکی شہری ہیں، کچھ برطانیہ کے، کچھ امریکہ کے، کوئی یورپ کے، کوئی کہاں کے، کوئی کہاں کے، جنہوں نے ساری زندگی کفار کا کھایا اور کفار کا گایا۔ ان کو ختم نبوت کی نزاکت کا کیا اندازہ ہے، ان کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا، ختم نبوت کا، رسالت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصطفائی کا ان کو کیا اندازہ ہے؟ وہ تو عمران خان کی محبت میں اندھے ہو چکے ہیں، ان کو کچھ نظر نہیں آتا، اسلام کی حدیں نہیں نظر آ رہی ان کو۔ جس وزیر اعظم کو اور اس کے ماں باپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سے تشبیہ دی جا رہی ہے، سنیں یہ وزیر اعظم 14ویں صدی کے مسلمان موچی کے برابر بھی نہیں ہے، اگر قسم لے لیں میرے سے، ہے مسلمان موچی ہے وہ رتبے کے اعتبار سے، لیکن متقی ہے، پرہیزگار ہے، اس کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اونچا ہے۔ عمران خان کا تو اتنا درجہ بھی نہیں ہے۔ یہ مسلمان سارے ہوش کے ناخن لینا چاہیے ہمیں، ہم بولتے بھی نہیں ہیں۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ ایک برائی ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے، کفر حدیں پھلانگ کر ہمارے گھروں میں داخل ہو رہا ہے، ہمیں کوئی اندازہ نہیں ہے، ہم نے کیا جواب دینا ہے اللہ کو، اور ہمارے کھاتے میں ہے کیا ہے، پہلے کتنے اعمال ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ ضرور، ہم کو کوئی منع نہیں کرتا آپ کو، آپ اس کی محبت میں ضرور اندھے ہوں،
اندھے ہو جائے، جو کچھ وہ کہہ رہا ہے مانے آپ، لیکن خدا را اپنی ایمان کو تو سلامت رکھیں۔ اور مسلمان ماں باپ سے میں عرض کرتا ہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بھی خدا را محفوظ رکھیں۔ یہ واحد جماعت ہے کہ یہ تحریکیں تو پہلے بھی چلتی تھی، مظاہرے تو پہلے بھی ہوتے تھے، لیکن ایسا بہت کم ہوتا تھا کہ اس میں جوان لڑکیاں آئی ہوں، اور جوان لڑکیاں بھی رات وہیں گزاریں۔ اللہ معاف فرمائے، یہ دن بھی ہم نے دیکھنا تھا۔ اب پتہ نہیں، آغاز بسم اللہ انجام خدا جانے۔ تو یہ مسلمان ماں باپ کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے، سوچنے کی بات ہے کہ اپنی جوان بیٹی کو کیسے چھوڑ دیتے ہیں آپ باہر، جلسوں میں کیسے چھوڑ دیتے ہیں، اتنے بڑے ازدحام کے اندر آپ کیسے چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ضمیر ہے آپ کا؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے کس طرح مستحق ہیں، کس طرح تمنا کرتے ہیں، کیسے دعوے دار ہیں، کیسے امتی ہیں؟ تو یہ سوچنے کا مقام ہے سب مسلمانوں کے لیے، چاہے جو شریک ہوئے ہیں، جو نہیں شریک ہوئے، جو خاموش ہو کے بیٹھے ہوئے، ان کو بھی پیغام ہے کہ خدا را ختم نبوت کا جو بنیادی اسلام کا عقیدہ ہے اس کی حدیں مت پھلانگیں۔ اور اس کے علاوہ میرے پاس الفاظ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔